السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرقان ہے، میں شوگر، بلڈ پریشر اور گردے کا ڈاکٹر ہوں۔ آج ہم موجود ہیں نیفروکون کانفرنس میں، جو کہ گردے کے ڈاکٹروں کے لیے ہے کہ ہم چیزوں کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور نئی ریسرچ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو کچھ کوشچن جو مریضوں کے بارے میں تھے وہ ہمارے کولیگ ہم سے پوچھیں گے، جن کا آنسر میں آپ کو دوں گا، ان کو سنیے گا، سمجھیے گا۔ جی سر۔ سر پہلا کوشچن ہے کہ اگر گردے خراب ہو جائیں تو کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اچھا، گردے خراب ہو جائیں تو آپ نے نیفرولوجسٹ کو دکھانا ہے۔ دو طرح کے گردے کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں یورولوجسٹ، ایک کو کہتے ہیں نیفرولوجسٹ۔ نیفرولوجسٹ ہوتا ہے گردے کا فزیشین، اور جو سرجن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یورولوجسٹ۔ یورولوجسٹ کا کام ہوتا ہے گردے میں پتھری ہے تو اس کو آپریشن کر کے نکالے، گردے میں کوئی میس پڑا اس کو نکالے، گردے کا ٹرانسپلانٹ ہے، کوئی سرجیکل کام ہے تو وہ یورولوجسٹ نے کرنا ہے۔ جو باقی گردے کے کام ہوتے ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، پیشاب میں خون آنا، پیشاب میں جھاگ آنا، جسم پہ سوجن ہونا، یہ نیفرولوجسٹ کا کام ہے، وہ اس کو دیکھے اور لوگوں کا علاج کرے۔ جی سر۔ اچھا، اس کا سیکنڈ کوشچن ہے گردے خراب ہوں تو کون سی ادویات استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا، جب گردے خراب ہو جائیں تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری جو ادویات ہوتی ہیں ان کا جو اخراج ہے وہ گردے کے تھرو ہوتا ہے۔ جب گردہ خراب ہو جائے گا، دوائی ہوا تو نکلے گی نہیں، یا جسم میں زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوگا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی زیادہ ہوگا۔ اس لیے جب آپ کسی بھی میڈیسن پہ، آپ نے اپنے فزیشین کو، نیفرولوجسٹ کو دکھانا ہے، تاکہ وہ آپ کے گردے کی GFR فنکشن کے حساب سے دوائیوں کی ڈوز کو یا تو کم کرے گا یا پھر ان دوائیوں کو بند کر دے گا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہر دوائی، چاہے وہ شوگر کی ہے، بلڈ پریشر کی ہے، اینٹی بایوٹک ہے، ہر دوائی کی ڈوز کو ایڈجسٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے گردے کی خرابی کی صورت میں۔ اور کیا ڈائلیسس کرانے سے انسانی زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کو جب ہم سمجھاتے ہیں کہ آپ گردے آپ کے خراب ہو رہے ہیں تو آپ کو ڈائلسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم ڈائلسس نہیں کرائیں گے چاہے جو کچھ ہو جائے۔ یہ خطرناک عمل ہوتا ہے، لوگ ڈاکٹروں سے مشورہ کیے بغیر، آپس میں مشورہ کر کے اپنی زندگی کو نقصان میں ڈالتے ہیں۔ جب خدا نخواستہ آپ کو ڈائلسس کی ضرورت پڑے تو آپ وقت پہ ڈائلسس کروائیں، تاکہ آنے والے کل کے اندر آپ کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ ڈائلسس خطرناک عمل، اچھا عمل نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ علاج نہ کروائیں، اپنی زندگی کو مفت میں نقصان دیں۔ اور سر ڈائلیسس کب شروع کرنا چاہیے؟ اچھا، ڈائلسس جب کچھ علامات ایسی ڈیولپ ہوتی ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اب ڈائلسس ضروری ہے، وہ علامات کیا ہو سکتی ہیں؟ جسم میں پوٹاشیم کی مقدار اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ ٹھیک نہ ہو، جسم میں پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ ٹھیک نہ ہو سکے دوائیوں کے ساتھ، جسم میں نمکیات کی کمی اتنی زیادہ ہو جائے، سوڈیم بہت زیادہ کم ہو جائے اور ہم سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، یا پھر اس کے علاوہ جسم میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جائے، یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسم پیشنٹ بے ہوشی میں چلا جائے، غنودگی میں چلا جائے، تو پھر ڈائلسس لازمی ہوتا ہے۔ اس طرح دل کی جھلی کے اندر پانی آ جاتا ہے، تو یہ وہ عوامل ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو ڈائلسس کرنا لازم ہے۔ جب آپ کو ڈاکٹر کہے تو اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ کوشچنس ہیں جن کا میں نے آنسر کیا، اور اس کے علاوہ کچھ اور کوشچن ہیں وہ پھر میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔